حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا و آخرت میں 85 فضائل، اس موضوع پر آج آپ دوسرا حصہ سننے والے ہیں۔ اور آج سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی خصوصیت اور فضیلت وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے جہان کے لیے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب یہ کتنے جہان ہیں یہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، یعنی کہ انسانوں کا ایک جہان ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے۔ جناتوں کی ایک جہان ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے۔ چرند اور پرندوں کی ایک جہان ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے۔ جانور ہے، اس کا بھی ایک جہان ہے، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے۔ یعنی کہ سب مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی میرے دوستو کہ اس کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ کچھ نہ کچھ ملا، ہر مخلوق کو ملی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت کا فیض ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں ہر ایک مخلوق کو ملی، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، یاد رکھ لیجیے، صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ دنیا کے اندر کافروں کو ہلاک و برباد نہیں کیا جاتا ہے۔ ہر مخلوق کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملا، ہر مخلوق، اور چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مرد ہو و عورت ہو، اسی طرح سے بچہ ہو، جوان ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، سب کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت عام تھی۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ ایک دو مثال سن لیجیے۔ اب جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب تم جانور ذبح کرو تو اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے جانوروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کو معاف فرما دیا۔ بے نمازیوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ کرتا ہے کہ جو لوگ نماز میں نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگاتا ہوں، لیکن پھر مجھے جو ہے خیال آ جاتا ہے ان کے بچوں کا، ان کے عورتوں کا، تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس انما انا رحمۃ مہداۃ، کہ لوگوں بے شک کہ میں رحمت ہوں جسے لوگوں کے لیے بطور ہدیہ پیش کیا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے ہم لوگوں کے لیے رحمت کی شکل میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس کے بعد پانچویں فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے میرے دوستو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے جہان والوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ایک احسان عظیم ہے۔ اللہ، بہت بڑا احسان، یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ بہت بڑا احسان، اور اس کا ذکر جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے
فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یہ تحقیق کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ دیکھیے احسان عظیم ہے مسلمانوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے، سب کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، جن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانا ہے، ان کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ایک احسان عظیم، پوری دنیا کے لیے ایک احسان عظیم، پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے یعنی کہ انسانوں میں سے ایک رسول کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ یہ نبوت کا ایک اہم مقصد تھا کہ لوگوں کو پاک و صاف کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر جو شرک اور کفر کی گندگیاں ہیں ان تمام گندگیوں کو دور کرنا، پاک و صاف کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ جو نبی ہیں یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ساری دنیا کے اندر گمراہیت تھی، یاد رکھ لیجیے، مکہ کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے گمراہیت تھی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ساری دنیا سے گمراہیت کا خاتمہ ہوا۔ ایک دنیا تاریخ تھی، تاریخ کے اندر تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھٹی خصوصیت اور فضیلت وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو ہم اور آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے، لہٰذا ہم اور آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے رہا کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے رہا کریں۔ پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے وہ کیا ہے کہ ایک ایک جگہ کے لیے آتے تھے، ایک ایک وقت کے لیے آتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں دو نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت یعقوب باپ بیٹے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ بیک وقت نبی تھے، ایک ایک علاقے کے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت اور خوبی اور خاصیت یہ رہی کہ اللہ نے ہر زمانے کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ سورہ الاعراف کے اندر آیت نمبر 158 ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے اکثریت کافروں کی ہے، مشرکوں کی ہے، اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول ہوتے تھے وہ ایک ایک وقت میں ایک ایک قوم کے لیے
ایک ایک گاؤں کے لیے، ایک ایک شہر کے لیے، ایک ایک قبیلے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، لیکن اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی اور رسول شامل نہیں۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر قائم و دائم رکھیں۔